نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کا خلاصہ کل ذکر کر رہے تھے اور 8ویں پارے کے آخر میں 6 انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات مذکور ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا آغاز ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے فرعون کے پاس پیغام لے کے گئے اور کیسے اللہ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو پیغام دیا تھا، اس کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تمام 6 انبیاء کرام کی قوموں کا حال ذکر کر کے ارشاد ہے کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے تو ہم جو ہے ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکتیں نازل کرتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ان کے جو انہوں نے کمایا تھا اس کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ تو اب دوسری بستیوں کو خطاب ہے کہ کیا بستیوں والے اس بات سے مطمئن ہیں کہ ان کے اوپر صبح یا شام کو رات کو عذاب آ جائے، وہ سوئے ہوئے ہوں؟ کیا اس بات سے مطمئن ہیں کہ دن میں ان کے اوپر عذاب آ جائے اور وہ اپنے کام دھندوں میں لگے ہوئے ہوں؟ کیا وہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے مطمئن ہو گئے ہیں؟ اللہ کی ڈھیل سے تو گھاٹے والے ہی مطمئن ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ایمان والوں کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ آدمی سب سے کامیاب آدمی صرف وہ ہے جسے خاتمہ بالخیر نصیب ہو گیا، ورنہ جب تک آدمی زندگی ہے وہاں پہ کامیابی کا بھی امکان ہے اور گھاٹے کا بھی خطرہ ہے۔ پتہ نہیں آدمی کس وقت جو ہے وہ محروم ہو جائے۔ خاص طور پر پارے کے اندر بلم بن باور کا واقعہ آ رہا ہے، جو بڑا نیک اور بزرگ آدمی تھا لیکن جو ہے اسے خاتمہ بالخیر نصیب نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بہا۔ ان ساروں کے قصوں کے بعد ہم نے موسیٰ کو فرعون کے پاس ہماری نشانیاں دے کے بھیجا۔ حضرت شعیب کے بعد آخری واقعہ جو مذکور ہے وہ حضرت شعیب کا ہے اور حضرت شعیب کے بعد حضرت موسیٰ کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں تربیت پائی تھی، جب وہاں سے یعنی ابتدائی تربیت تو فرعون کے گھر میں تھی، لیکن اس کے بعد پھر وہاں سے آ کے مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ اب مدین کون سا علاقہ ہے؟ مدین بظاہر جو ان کی کتاب سے واقعات کو جوڑنے سے جو کہانی سمجھ میں آتی ہے اس میں یمن کا جو جنوب مشرقی حصہ ہے وہ سارا، اور اسی طرح عمان کا علاقہ اور اسی طرح سعودی عرب کا حصہ اور مدینہ تک کا علاقہ مدین کے اندر داخل تھا بظاہر، اور اس میں بڑے قدوں والی قوم تھی اور قوم عاد کی باقیات جسے عاد ثانیہ کہا جاتا ہے وہ یہاں پہ مقیم تھی۔ اس حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام باقاعدہ نبی ہو کے مبعوث ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس گئے تو اپنی اہلیہ کو حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں چھوڑ گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر کے واپس تشریف لائے، جب بنی اسرائیل کے ساتھ آئے، اس وقت جب دریا پار کر کے اور سمندر پار کر کے بحر کلزم پاس کر کے حجاز کے علاقے میں جب حضرت موسیٰ تشریف لائے، بظاہر خانہ کعبہ کے علاقے میں تشریف لائے، تو یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام ملنے کے لیے آئے۔ حضرت موسیٰ سے پتہ چلا کہ ایسے آئے ہیں اور انہوں نے قوم عناق کو اس طرح شکست دی ہے، تو حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ حضرت موسیٰ کی اہلیہ کو اور ان کے بچے کو بھی لے کے آئے۔ لیکن جو کہانی کتاب سے جو موجود معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو خاندان والے تھے، جو قبیلے والے تھے، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو بطور بہو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی جو ہے وہ مختلف وجوہات بنی اسرائیلی بیان کرتے ہیں، جس چیز سے سکوت ہے اس سے ہمیں سکوت ہی رہنا چاہیے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے گئے تھے فرعون کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے دے کے بھیجا تھا۔ ایک تو ان کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی
اور دوسرا ان کے ہاتھ میں سے سفیدی، اتنی تیز سفیدی نکلتی تھی، ایسی روشنی نکلتی تھی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو جاتی تھی کہ کیا طاقت اللہ نے دی ہے۔ تو اس کا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، اس کو دعوت دی، تو فرعون جو ہے اس کے اوپر ان معجزات کی وجہ سے روب پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں، کوئی مقابلہ رکھیں۔ اس نے کہا جادو کر رہے ہو آپ، ہمارے پاس جادوگر موجود ہے تو مقابلہ کروا لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اور مقابلہ ہوا۔ مقابلے میں جو جادوگر تھے انہوں نے مان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لاٹھی، حضرت موسیٰ کی جو لاٹھی ہے یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، اور وہ اللہ پہ ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے۔ تو اس کے اوپر فرعون نے بجائے اس کے کہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتا، مان لیتا کہ بھئی میں واقعی غلط ہوں، آپ صحیح ہو، آپ کی بات صحیح ہے، تو اس نے الٹا جادوگروں کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اس نے جادوگروں نے کہا تھا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو فرعون نے کہا کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر کیوں ایمان لے گئے؟ ہارے یا جیتے کی بات الگ تھی، اب بات یہ تھی کہ تمہیں جیت اس سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے تمہیں کیا کرنا تھا، کیونکہ تم میرے لشکر کے بندے ہو، میرے نان نفقے پہ پلے ہو، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا، پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، میں تمہیں کہتا تو تم ایمان لے کے آتے۔ تو حضرت موسیٰ جو جادوگر تھے ان کو اس نے الزام لگایا۔ یہ ایک طریقہ واردات ہوتا ہے کہ جب آدمی جو شکست کھا جاتا ہے تو وہ شکست کو تسلیم نہیں کرتا، اور شکست کو تسلیم نہ کرتے ہوئے وہ الٹا الزام لگاتا ہے۔ تو اس نے بھی الزام لگایا فرعون نے کہ اس نے کہا کہ یہ اصل میں تمہارے کیا ہے، تم نے پہلے سے ایک سازش بنی ہوئی تھی، تم موسیٰ کے ساتھی ہو، اور تم جو ہے وہ تم لوگوں نے مل کے جو ہے ایک بغاوت کروانے کا سوچا ہوا تھا، اور اس وجہ سے میں جو ہے تمہیں ایسی سزا دوں گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارا ایک سائیڈ کا ہاتھ ایک طرف کا پاؤں کاٹ کے ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر سولی چڑھاؤں گا، عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ انہوں نے کہا وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو اور کوئی بات نہیں ہے، تو صرف ہم سے انتقام اس بات کا لے رہا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان کیوں لے آئے جب ہمارے پاس نشانی آ گئی۔ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، یا اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں موت دینا۔ تو اس کے بعد اب جو اس کے لشکری تھے، فرعون کے لشکری تھے، فرعون کی قوم تھی، فرعون کی قوم کو ایک بنیادی طور پہ آدمی کو حق راستہ نظر آ بھی جائے، پھر بھی جو رکنے کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ آدمی کے مفادات کسی جگہ پہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے مفادات اسے حق راستہ قبول کرنے سے منع کرتے ہیں۔ تو فرعون کی جو قوم تھی انہیں بات سمجھ میں آ رہی تھی، یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے، اللہ کی بات کر رہا ہے، لیکن جو بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو فری میں ایک نوکر ملے ہوئے ہیں، گھر کا کام بھی کرتے ہیں، باہر کا کام بھی کرتے ہیں، کھیتوں کا کام بھی کرتے ہیں، فل ٹائم کے نوکر ملے ہوئے ہیں، اور یہ گھر پہ اپنی آرام سے ٹھاٹھ بن کے بیٹھے ہیں۔ فرعون تو فرعون ہے، لیکن اس کی قوم کا ہر بندہ ہی فرعون ہے۔ تو یہی حال ہمارا بھی ہے، ہمارا بھی، ہم کسی کا تو نام لیتے ہیں کہ بھئی فلانا ایسا کرپٹ ہے، فلانا ایسا کرپٹ ہے، لیکن ہم سارے کے سارے ہی، ہمارے اندر بھی اللہ معاف کرے اس طرح کی صورتحال ہے، اللہ عافیت فرمائے۔ تو انہوں نے، اب وہ فرعونیوں نے کہا، فرعون کو کان بھرے کہ دیکھو تم موسیٰ کو ایسے چھوڑ دو گے تو یہ اور اس کی قوم جو ہے یہ تو پھر اپنے بات ماننے سے ہٹ جائیں گے، ہمارا سسٹم کیسے چلے گا، سارا کام وام ابھی تو سیٹ ہوا ہے اور ایسی سیٹنگ میں آئی ہے کہانی، اور ابھی یہ سارا کام آگے چوپٹ ہو جائے گا۔ تو اس نے اب پھر دوبارہ وہی چال چلنا شروع کی جو حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے کی تھی، کہ لڑکوں کو قتل کرنا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنا۔ قوم والوں نے آ کے شکایت کی، موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہمارے ساتھ یہی حال تھا، تو آ گیا ہے، نبی آ گیا ہے، پھر بھی ہمارے ساتھ یہی حال ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، برداشت کرو، حوصلہ کرو، ممکن ہے، قریب ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دے، پھر وہ تمہیں دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ تو فرعون کی قوم کے اوپر بڑے عذاب آئے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، سنین کا لفظ سال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عبرانی ان کی جو کتاب ہے اس میں سنین کا لفظ خاص جگہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ان کے لیے جو سنین کا لفظ جو استعمال ہوا ہے کتاب میں، انہوں نے جب دو جگہوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک جگہ کا قبلہ اصلی تھا جس کو یہ چھوڑ بیٹھے تھے، اور ایک جگہ کا نقلی قبلہ انہوں نے بنایا ہوا تھا،
تو نقلی قبلے والی جو جگہ ہے اس کے لیے جو ان کی کتاب میں جو لفظ استعمال ہوا ہے عبرانی کے اندر وہ سنین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کے معنی درد اور مشقت کی سرزمین ہے، کہ یعنی وہ سرزمین جس میں یہ رہ رہے ہیں، اللہ جو کرم کرے گا وہ دوسری زمین پہ کرے گا، اور جسے یہ جہاں پہ نقلی کعبہ بنا رہے ہیں، نقلی ہیکل بنا کے بیٹھے ہیں، تو یہ درد اور دکھ کی سرزمین ہوگی، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جگہ کو نہیں نوازے گا۔ تو یہاں پہ لفظ فرعون کے لیے ہے، اور یہاں پہ عربی کا لفظ ہے سنین، لیکن یہاں پہ عربی کے اندر جو سنین کے معنی ہیں وہ سنا اس سے ہے کہ بھوک سے ہے، اور اس کے معنی تو اسی طرح کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، ہم نے ان کو سالوں میں پکڑ لیا، لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے کہ قحط سالی میں پکڑ لیا، اور ان کے پہلے تو صرف نقصان ہونے لگا، پھر اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر مختلف عذاب آئے، جو ہے 9 طرح کے عذاب آئے، ان میں سے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطوفان، طوفان آیا پہلے، پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا، ہر جگہ ٹڈیاں، ساری فصلیں ٹڈیاں کھا گئی، پھر جوؤں کا عذاب آیا، ہر چیز میں جوئیں، کپڑوں میں جوئیں، برتنوں میں جوئیں، بستر میں جوئیں، ہر چیز میں جوئیں، پھر اس کے بعد مینڈکوں کا آیا، جو چیز ہو اس میں مینڈک ہی مینڈک، اور پھر خون کا آیا کہ پیاس سے بلکنے لگ گئے، پانی جو یہ پیتے، پانی اٹھاتے ہاتھ لگاتے پانی خون بن جاتا، بنی اسرائیلی وہی پانی پیتے تو وہ پانی ہوتا، یہ پیتے فرعونی پیتے تو وہ خون بن جاتا، حتیٰ کہ یہاں تک بعض روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیلیوں کو انہوں نے کہا کہ اپنے منہ میں کلی کر کے وہ کلی ہمارے منہ میں ڈالو، تو وہ کلی جب وہ بنی اسرائیلی کے منہ میں ہوتا تو پانی ہوتا، ان کے منہ میں جاتا تو خون بن جاتا۔ تو انہوں نے کہا لئن کشفتا، پھر اس کے بعد ان کے اوپر زلزلے کا عذاب آیا، اور جب انہوں نے کہا لئن کشفتا عنا الرجز، یا یہ کہ عذاب آیا تو مطلق عذاب کے معنی میں کہ انہوں نے کہا ہر عذاب کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تو دعا کر، اگر یہ عذاب ہٹ جائے گا تو ہم بنی اسرائیلیوں کو بھیج دیں گے، تو ہر دفعہ کہتے اور ہر دفعہ اپنی بات سے مکر جاتے، تو پھر ہم نے ان کو سمندر گرد کر دیا، اور جو جس قوم کو مشرق اور مغرب میں کمزور ترین سمجھا جاتا تھا، سارے اسے کہتے تھے کہ ایسی، سارے لوگ مثالیں دیتے تھے کہ بنی اسرائیل جیسا ظلم کسی پہ نہیں ہو رہا، جتنا ظلم بنی اسرائیلی پہ فرعونی کر رہے ہیں، اتنا کمزور بھی آدمی کیا ہو کہ ایسے انہوں نے جو ہے وہ ان کو فرعونیوں نے ایسا غلام بنایا ہوا ہے، غلام کو بھی کچھ نہ کچھ ملتا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا، اور صبح شام ان سے جو ہے ان کو مصیبت میں پوری قوم کو مبتلا کیا ہوا ہے۔ تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا ان کو نجات دی کہ مشرق اور مغرب ان کی تعریفیں کرنے لگے کہ دیکھو ان کے رب نے کیسے ان کو بچا لیا اور کیسے ان کے دشمن کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل جب سمندر پار کیا انہوں نے، تو یہ جو اسوان کا علاقہ ہے، بال صفون جو ان کے ہاں جو لفظ ہے، یعنی مصری جو بدھ کا نام ہے، وہاں سے اس علاقے سے فیہ خیروت کے سامنے انہوں نے پار کیا، یعنی جو جسے حجاز کا علاقہ کہتے ہیں، تو یہاں سے انہوں نے یہ سامنے حجاز کے علاقے میں آئے، اور یہاں سے خانہ کعبہ کے علاقے میں آئے، اور یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی، اس کا یہاں پہ ذکر ہے، اور یہیں پہ بظاہر یہ جو غار سور ہے، سور کا علاقہ ہے، یہاں پہ انہوں نے بت بنا لیا، اور یہاں پہ ان سے ان کے اوپر جو عذاب نازل ہوا۔ اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس کا تفصیلی ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پہ گئے تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے دکھا ارینی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، لیکن تو پہاڑ کو دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، تو تیرے رب نے جب پہاڑ پر تجلی ڈالی تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فلما افاق، جب انہوں نے افاقہ ہوا تو وہ کہنے لگے یا اللہ تیری ذات پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی فرمائی اور ان کو تختیاں عطا فرمائیں، اور اس میں یہ ارشاد ہے ساصرف عن آیاتی الذین، کتاب کی تعریف فرمائی، کتبنا لہ فی الالواح من کل شیء موعظہ، ہم نے کتاب میں ہر چیز کی نصیحت رکھی، و تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل بتائی، فخذھا بقوہ، اس کو
طاقت سے پکڑیں، وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اپنی قوم کو حکم دیں کہ وہ اس کے اچھے طریقے سے، اس کے بہترین احکام پر عمل کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، میں عنقریب تم کو نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو برگشتہ رکھوں گا، يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، سیدھا راستہ دیکھیں گے تو نہیں مانیں گے۔ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو مانیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ تو پیچھے قومیں انہوں نے جو ہے وہ بچڑا بنا لیا۔ بظاہر یہ ہو سکتا ہے کہ سور کا جو علاقہ ہے، جبل سور جو ہے، جو کہ مکہ سے جنوب مشرق کی طرف واقع ہے، تو وہاں پہ انہوں نے بظاہر حرم کی حدود سے باہر انہوں نے یہ بچڑا بنایا تھا، اور یہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اور انہوں نے آ کے ان کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اب یہاں پہ ایک تو کیا حجاز کے علاقے میں کوئی دریا بہتا تھا، یہ ایک سوال ہے کہ جس کے بارے میں بہت سارے جو ہے خود جو عیسائی محققین ہیں، یہودی محققین ہیں، وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں کہ کیا اس علاقے میں، کیونکہ جو کتاب کے اندر جو دریاؤں کا ذکر ہے اس میں سے ایک حویلہ نام کا وہ دریا ہے، تو اس کے بارے میں بعض محققین کا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ ایک دریا کسی زمانے میں بہتا تھا جو بظاہر اوپر سے شام کے علاقے سے آتا تھا اور آ کے نیچے یمن میں جا کے سمندر میں جاتا تھا، اور جس کی وجہ سے یہ علاقہ کسی زمانے میں بہت زیادہ آباد رہا، اور لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد وہ پانی ختم ہو گیا۔ کس طرح ختم ہوا اللہ کی شان ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو بچڑے کو جلایا تو وہ کس جگہ پہ جلا کے اس کی جو راکھ ہے اس کو کس جگہ پہ ڈالا، یہ ابھی اس پہ اور زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ واقعہ ہو گیا اور قوم کو سزا ہو گئی، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اے ہمارے رب تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی لکھ دے، دنیا میں بھی خیر دے دے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اچھائی کا انتظام فرما دے۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ نبیوں کا طریقہ ہے، نبی دنیا کی بھی دعا مانگتے ہیں، آخرت کی بھی دعا مانگتے ہیں۔ صرف دنیا کی دعا مانگنا یہ گمراہی ہے، اور یہ کہ یہ سمجھ لینا کہ دنیا مل ہی نہیں سکتی، صرف آخرت کی ہی دعا مانگیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نبیوں کا جو طریقہ ہے، جو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس دعا کو پسند کرنے والے انداز میں بیان فرمایا سورہ بقرہ میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا میں بھی ہمارے لیے اچھائی لکھ دے اور آخرت میں بھی اچھائی لکھ دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے کل آیت مبارکہ میں ہم نے پڑھا تھا، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، آپ فرما دیجئے کہ کس نے منع کیا ہے اللہ کی پاکیزہ روزی کو، تو اللہ نے قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً، یہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے ہے، دنیا میں رکھی ہے، اور آخرت میں بالکل خالص طور پہ ایمان والوں کے لیے ہوگی، دنیا میں سب کے لیے۔ تو دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا بھی عطا فرماتے ہیں، اور دنیا بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، لیکن صرف دنیا نہیں مانگنی چاہیے، اور دنیا مل جائے تو اس پہ آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب یہ جو ہے نا یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کے لیے بندہ سب کچھ کام کرے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ جو کام کرنا ہے دنیا کو اللہ نے دی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرما دیں تو بھی اللہ کا کرم ہے، اور اگر نہ ملے دنیا تو بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مل جائے تو بھی اس کی آزمائش میں نہ پڑے، اور اس کی وجہ سے آدمی دین سے دور نہ ہو، اللہ سے دور نہ ہو، اور نہ ملے تو بھی اس کے چکر کے اندر بندہ اللہ سے دور نہ ہو۔ سب سے بنیادی چیز اور کامیابی کی جو چیز ہے وہ اللہ کا ملنا ہے، دین کا ملنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا ملنا ہے، اور اس کے لیے امیری غریبی شرط نہیں ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب انہوں نے دعا مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عذابی یصیب بہ من اشاء، میرا عذاب میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، فساکتبھا، میں اپنی رحمت لکھ دوں گا، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو کہ رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جسے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف، بھلی باتوں کا ان کو حکم کریں گے، بھلی باتیں یعنی جو ان کی کتاب میں موجود ہیں پہلے سے بھلے حکم ہیں تو ان کا وہ حکم کریں گے، برائیوں سے منع کریں گے، ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کریں گے، ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث چیزیں ان پر حرام کریں گے، اور ان سے بوجھ اور جو توق ہے ان کی گردن سے اتار دیں گے۔ تو فالذین آمنوا بہ، تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وعزروہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، تعظیم کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، اور اس نور کی اتباع کریں گے، اس روشنی کی جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے قرآن کریم، اس کی اتباع کریں گے، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کے اوپر اس آیت مبارکہ کا اس طرح بیان ہونا یہ بتاتا ہے کہ یہی مضمون پہلی کتابوں میں موجود ہے، اور الحمدللہ یہ مضمون ہم نے تلاش کیا ہے اور تلاش کر کے اس میں جمع کیا ہے سارا ان کی کتابوں کے حوالے سے۔ تو اس میں پھر دوبارہ ان کی بنی اسرائیل کے اگلے حالات یہاں پہ مذکور ہیں کہ یہ 12 قبیلے تھے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی جب قوم نے پانی طلب کیا کہ اضرب بعصاک الحجر، کہ آپ پتھر پر اپنی لاٹھی ماریں۔ اب بظاہر صورتحال یہ ہے کہ جو تمام قرائن اور شواہد سے معلوم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ مکہ میں آئے تھے اس وقت ان کے پاس پانی موجود تھا، اور اس وقت بظاہر جو زمزم کا پانی ہے وہ موجود تھا، اور حضرت مریم جو حضرت موسیٰ کی بہن تھیں ان کے انتقال کے ساتھ پانی ختم ہو گیا، یعنی کوئی ایسی صورت ان کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے پانی موجود ہے، اور جیسے حضرت مریم کا انتقال ہوتا ہے تو پانی ختم ہو جاتا ہے، تو اس پہ وہ حضرت موسیٰ سے پانی کا مطالبہ کرتے ہیں، تو جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ من و سلوہ اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے، پہلے بھی نازل ہوا، اس کے بعد بھی نازل ہوا من و سلوہ، لیکن پانی کا جو واقعہ ہے وہ ایک خاص مدت کے بعد ہوا، تو اسی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام کے انتقال پہ وہ پانی بند ہوا، جو پانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے ان پہ وہ اللہ نے دوبارہ اس پانی کو جاری کیا، اسی وجہ سے ان کو یا اختہ ہارون کا لفظ انہوں نے کہا۔ تو اب یہ پانی جو ہے جو جاری ہوا، اب یہ کس سے ہوا؟ وہی جو بیر زمزم تھا اس کے کسی پتھر سے ہوا، یا حجر اسود پہ سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ حجر اسود کو پتھر مارتے تھے، حجر اسود حضرت موسیٰ ساتھ لے کے پھر رہے تھے تو جہاں پہ سفر کر رہے تھے، تو بہرحال یہ اس کا یہاں پہ مذکور ہے۔ اس میں پھر ان کو اس کے بعد یہ من و سلوہ کھا کے اکتا گئے، تو ان کو حکم ہوا، ان کو ایک شہر اللہ نے دیا اور کہا کہ اس میں چلے جاؤ اور اس میں جا کے اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے معافی مانگو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں سبزیاں وغیرہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ شہر کون سا ہے؟ اب یہ جب مکہ سے چلے ہیں، اب اس کے بعد انہوں نے پورے سعودی عرب کے دشت کا صحرا نوردی کی ہے، پورے 40 سال تک یہ یہاں سے جب حجاز سے نکلے ہیں، ان کو مکہ میں رہنے کے لیے یہ آمادہ ہی نہیں تھے، اور ان کو چاہیے تھی سرسبز زمین، وہ مدینہ تھی، مدینہ جانے کا یعنی ان کو، کیونکہ جب انہوں نے انکار کر دیا تو اب ان کو منع ہو گیا کہ اب مدینہ تم جو ہے 40 سال تک نہیں جا سکو گے، تو اب 40 سال تک یہ سارا ارد گرد کا علاقہ گھومتے رہے۔ اب اس میں ان کو منع کر دیا گیا کہ یہاں پہ جو حضرت عیسو کی اولاد کا جو جہاں پہ آباد ہے، وہ جو جسے سبا، قوم سبا جسے کہتے ہیں، اور جو یہاں پہ اس جگہ کونے میں عدن جو جہاں پہ ہے، یہاں پہ صنع کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں وہ لوگ آباد تھے، تو اس میں ان کو جانے سے منع کر دیا گیا۔ اب یہ وہاں نہیں گئے، اور ایک دوسرا جو موابی ایک بادشاہ سردار تھا، اس کو پتہ چلا کہ اس نے اپنے علاقے میں جانے سے منع کر دیا ہے اور یہ ادھر نہیں جا رہے، تو اس نے کہا کہ میرے پاس سے آئیں گے، تو وہ لڑنے کے لیے نکلا اور ان کے خلاف حضرت موسیٰ کو فتح ہوئی اور انہوں نے اس کے علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ اب اس کی بستی ہے
جس کے بارے میں یہ مذکور ہے کہ ہم نے ان کو یہ بستی دے دی کہ اب اس میں استغفار کرتے ہوئے داخل ہو اور معافی مانگتے ہوئے داخل ہو، جہاں پہ انہوں نے اس حکم کی عدولی کی۔ تو اب یہ بستی بظاہر ہو سکتا ہے کہ یہ طائف کی بستی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ یمن کے حضرموت کے علاقے میں کوئی بستی ہو۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر آگے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ حضرموت یا اس طرح کا کوئی علاقہ، کوئی سمندر کے کنارے کا علاقہ ہوگا، کیونکہ بیچ میں یہ واقعہ جو بعد میں ہوا اور اگلے سفر کے بیچ والا حصہ بعد میں مذکور ہے، اور بیچ میں یہ اس بستی کا ذکر آ گیا ہے کہ جس بستی کے لوگوں نے جن کے لیے مچھلیاں آتی تھیں ہفتے والے دن، ان کو یعنی اب منع کیا ہوا تھا اللہ نے، تو ہفتے والے دن مچھلیاں آ جاتی، اور جو ہے باقی دنوں میں مچھلیاں ان کو ملتی نہیں، شکار کرنے کے لیے جاتے مچھلی ہاتھ ہی نہیں آتی، اور ہفتے والے دن سامنے آ کے مچھلیاں سامنے آ کے نظر آتی۔ تو اب انہوں نے کہا یار یہ تو کیا کرنا چاہیے، ان مچھلیوں کا کوئی ہیلا کرنا چاہیے۔ انہوں نے مچھلیوں کے لیے ہیلا بنایا اور مچھلیوں کو اس طرح سیٹنگ کر دی کہ ہفتے والے دن وہ آئیں تو آگے پھنس جائیں، واپس نہ جا سکیں، آ تو جائیں واپس نہ جائیں۔ تو اس طرح کی انہوں نے سیٹنگ کر دی، اس میں کنویں آگے کھود دیے، اس میں سے رستہ بنا دیا، وہ پانی آ کے گر کے جمع ہو جاتا، اس کے ساتھ ہی مچھلیاں آ کے جمع ہو جاتی ہیں، اگلے دن وہ پکڑتے، لیکن وہ تھی ہفتے والے دن والی مچھلیاں تھیں، تو جس کی وجہ سے اس میں 3 گروہ ہو گئے۔ ان کا یہاں پہ ذکر ہے کہ ایک وہ تھے جو اس میں بالکل ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو ہے ایک جو شریک نہیں ہوئے اور ساتھ منع کرتے تھے، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے کہ جو نہ کرتے تھے اور نہ شریک جرم تھے اور نہ ہی جو ہے وہ منع کرتے تھے، وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور تیسرے قسم کے جو لوگ تھے وہ تھے جو اس طرح ہلا کر کے وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے، تو ان کے جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے ان کا اوپر عذاب آنے کا یہاں پہ مذکور ہے کہ اللہ نے ان کو سزا عطا فرمائی۔ تو البتہ جو منع کر رہے تھے ان کے بچ جانے کا یہاں پہ صراحتاً ذکر ہے، اور جو خاموش تھے، جو جنہوں نے نہ منع کیا اور نہ ہی اس میں شریک ہوئے، اس کا ذکر ہی نہیں۔ تو بظاہر ممکن ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہو، لیکن یہ کہ ان کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہی سفر جو ان کا جو جاری تھا، اس میں ان کی ساتھ ہی ایک عادت کا بھی ذکر ہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اور اب ان میں ایسے لوگ ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے کتاب لکھ کے دیتے ہیں، اپنی مرضی سے جیسا مسئلہ ہوتا ہے وہ ویسے بدل دیتے ہیں، لوگوں کو ضرورت کے مطابق ان کی سیٹنگ کر دیتے ہیں، اور پیسے لے کے کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور لیکن توبہ کی ہے تو مطلب یہ کہ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے، اپنی غلطی کا اقرار کیا، توبہ کر لیا، تو مطلب یہ کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن ساتھ ہی ان کے دل میں یہ ہے کہ وہیں آتی ہی مالتم مثلہ یا خذو، کہ اگر کوئی اور بھی پیسے دے گا تو اس کے لیے بھی سیٹنگ کر دیں گے۔ تو الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، کیا ان سے کتاب میں یہ وعدہ نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ پر جھوٹ نہیں بولنا، اور یہی انہوں نے پڑھا تھا والدار الاخرۃ خیر، حالانکہ آخرت کا گھر اصل ہے، خیر للذین یتقون، تقوی والوں کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے، کیا یہ بات سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب کو تھامے رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، تو اصلاح کرنے والوں کا اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، یہ پھر ابتدا کی بات ہے کہ جب ہم نے پہاڑ ان کے اوپر اٹھا لیا تھا، ان کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا، فرمائش کی تھی کہ موسیٰ ہم بھی تیرے ساتھ جائیں گے، اللہ کا کلام سنیں گے، اللہ کیسے بات فرماتے ہیں۔ تو جب وہاں پہ گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم تو بات سن کے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا آواز کہاں سے آ رہی، ہم تو دیکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے ان کو ہلاک فرما دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حکم جب ملا تو انہوں نے ماننے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ ان کے اوپر اٹھا دیا، اور پہاڑ ان کے اوپر اٹھا لیا، اور ان کو کہا کہ مانو جو اللہ نے حکم دیا، مانتے ہو نہیں تو یہ پہاڑ اوپر گرتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم کتاب کے اوپر عمل کریں گے۔ تو اس میں بنی آدم کے اس وعدے کا ذکر ہے، عہد الست کا ذکر ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں سے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا، اذا اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم، ان کو اس پہ گواہ بنایا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں، شہیدنا، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا، یہ ہم نے وعدہ اس لیے لیا تھا قیامت والے دن کو یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے تو آبا نے شرک کیا تھا اس لیے ہم مجبور تھے شرک کرتے۔ تو اللہ نے ہر ایک کی فطرت کے اندر جو ہے یہ رکھا ہے کہ وہ ایک اللہ کی پرستش کرے، ایک اللہ کو مانے، اور
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ ہر ایک انسان کی فطرت ہے. اسی میں پھر دوبارہ اس کا ذکر ہے بلم باور کا, اسی سفر کے دوران کا ذکر ہے کہ یہ جب سفر کرتے کرتے مسقط کے علاقے کے پاس آئے تو یہاں پہ جو مدیانی جو لوگ تھے ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا, اور مقابلہ ہوا تو یہ وہ لوگ تھے حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آ چکا تھا, اور بظاہر جو ہے اس وقت ایک عذاب میں مبتلا ہو چکے تھے, اور دوسری طرف آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے سامنے آگے کھڑے تھے. تو انہوں نے جو بلم بن باور جو ہے اس سے دعا کروانے کا وہ کہا, اور ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ بلم بن باور اس کو بلانے کے لیے انہوں نے میسوپوٹامیہ کے کسی بندے کو استعمال کیا. بظاہر یہ بلم بن باور کسی اور جگہ کا تھا, ہو سکتا ہے غالباً اس جگہ کا نہ ہو, وہاں سے بلایا, یا میسوپوٹامیہ کا ذکر بہرحال کتاب میں ان کی موجود ہے. تو اسے بلایا گیا کہ بھئی وہ دعا کرے ان کے خلاف, بنی اسرائیل کے خلاف, تاکہ یہ بنی اسرائیل سے ہمیں جان چھوٹے, تو مقابلہ نہ کرنا پڑے. اور تو اب اس نے وہ پہلے دعا کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا تھا, انہوں نے اس کی بیوی کو گفٹ وغیرہ دیے, اس طرح کر کے اس کو آمادہ کیا. تو اس طرح کا ایک تفصیلی واقعہ ان کی کتاب میں ہے. تو جب وہ بد دعا کرنے, حالانکہ اس کو سارے نشانیاں نظر آئیں کہ یہ بنی اسرائیل والے درست ہیں, یہ غلط ہیں, لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ بد دعا کرنے پہ آمادہ ہو گیا. تو وہ بد دعا خود ان کی قوم کے خلاف ہی ہو رہی تھی. وہ کہتا تھا بنی اسرائیل کے لیے, اور نکلتا تھا ان کی قوم کے لیے. اور قرآن کریم میں اس کے لیے الفاظ ہیں کہ اس کی شکل بدل گئی, اور کتے کی طرح جو ہے اس کی ان تحمل علیہ الحث او تترکہ الحث, تو وہ ایسے اس کی زبان لٹک گئی. ان کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ بعد میں بنی اسرائیلیوں نے ان پہ فتح پا لی اور وہاں پہ قبضہ کر لیا. اب یہ کیونکہ انہوں نے یہ ساری جغرافیہ جو ہے اس علاقے میں یہ فٹ کرتے ہیں کہ شام کے علاقے میں ہی یہ سارا کچھ ہوا تھا, لیکن اب ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 2.5 قبیلہ ان کا جو تھا بنی اسرائیل کا, انہوں نے حضرت موسیٰ سے اجازت لی کہ موسیٰ وہ ارض مقدسہ جو ہے ہم نے وہاں پہ نہیں جانا, یہ زمین بڑی سرسبز ہے, ہمیں یہیں پہ رہنے دے. تو یہ یمن کا کوئی علاقہ ہے, یہاں پہ عمان کا علاقہ ہے, یا مسقط کا علاقہ ہے, عمان کا علاقہ ہے. تو اس علاقے میں انہوں نے کہا حضرت موسیٰ سے, تو حضرت موسیٰ نے 2.5 قبیلے کو یہاں رہنے کی اجازت دی. تو 2.5 قبیلوں کا جو علاقہ تھا وہ یہ تھا. اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ 2.5 قبیلے حکومتی اس میں نہیں رہے, اور یہاں پہ یہ لوگ ان کے اوپر کبھی کبھار یہ لوگ یہاں پہ ظلم بھی کرتے رہے. ان کی کتاب میں جو ان کی کہانی لکھی ہے اس 2.5 قبیلے کے بارے میں, اس کے اوپر ظلم ہوتا رہا. لیکن جب ڈیم کا واقعہ ہوتا ہے تو ڈیم کے واقعے کے بعد یمن میں یہودی حکمران بن جاتے ہیں, یہودیوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے. یہ ظاہری مطلب یہ ہے کہ یہ کیونکہ 2.5 قبیلہ یہاں پہ موجود رہا, اور باقی جو یہاں کے لوگ تھے وہ ہجرت کر کے چلے گئے شام کے علاقے کی طرف. تو جس کی وجہ سے یہ پہلے ہمیشہ سے جو مالی یعنی نفری کے لحاظ سے یہ کم تھے, تو اب ان کی نفری زیادہ ہوگی. تو نفری زیادہ ہونے کی وجہ سے اس وجہ سے یہاں پہ انہوں نے یمن کی حکومت کنٹرول کی, جنہوں نے بعد میں اصحاب اخدود کا واقعہ ہوا, اور جو عیسائی ان کو جو ہے انہوں نے اس کے اندر خندقیں بھر بھر کے جن کو شہید کیا. تو یہ یہودی تھا, ذو نواس یا اس طرح کا کوئی نام تھا. تو یہ بظاہر یہ وہ 2.5 قبیلے تھے جو یہاں پہ اس وقت حضرت موسیٰ کے دور سے یہاں پہ بس رہے تھے, اور اس وقت سے ان کو حکومت نہیں مل سکی تھی. جب ڈیم کا واقعہ ہوا تو ڈیم کے واقعے کے بعد بنی اسرائیلی کیونکہ بڑی تعداد میں ادھر چلے گئے, تو یہاں پہ ان کو جو ہے یہاں پہ کثرت حاصل ہوگی. جب کثرت حاصل ہوگی تو یہاں پہ انہوں نے حکومت کنٹرول کر لی, اور یہاں پہ یمنیوں کی حکومت کے بعد یہ ان کی یہاں پہ جو یہودیوں کی یہاں پہ حکومت قائم ہوئی, حبشہ کے بادشاہ کے حملہ کرنے سے پہلے جو قائم ہوئی تھی, یہ بظاہر یہ اس وجہ سے قائم ہوئی تھی. تو بلم بن باور کا جو خاتمہ اس کے قصے کا ان کی کتاب میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ اسے بنی اسرائیلیوں نے قتل کر دیا تھا. یہاں پہ اس کا یہ مذکور ہے کہ اس کی شکل تبدیل ہو گئی تھی. تو تفصیلی بات جو ہے وہ ان کی کتاب میں مذکور ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جن اور انسان پیدا کیے ہیں. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے لیے دل ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں, آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں ہیں, کان ہیں سنتے نہیں ہیں, وہ چوپایوں جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی گھٹیا ہیں, اور وہی لوگ غافل ہیں. اب یہ بلم بن باور کا قصہ جو ہے یہ بڑی ہی عبرت کا قصہ ہے کہ آدمی ساری زندگی ایک اچھا مشن پہ رہے, اچھے اس پہ رہے, اور خدا نہ خواستہ اگر خاتمہ بالخیر نہ نصیب ہو تو ساری زندگی کا کیا کرایہ جو ہے وہ کھڈ میں چلا جاتا ہے. تو آخر میں یہ پہلا سجدہ جو ہے وہ اسی سورت کے اندر آتا ہے, سورہ اعراف کے آخر میں, اور اس کے بعد
اس میں یہ ذکر ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس کو کان لگاؤ اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا۔ یہ حنفیہ کا استدلال ہے اس میں، اور احناف کے ہاں اس کی وجہ سے امام کے پیچھے خاموشی اختیار کی جاتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ نے کان لگانے ہیں اور خاموش رہنا ہے۔ یہاں پہ فَاسْمَعُوا کا لفظ نہیں ہے، فَاسْتَمِعُوا ہے۔ فَاسْتَمِعُوا کا مطلب ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کو سنائی دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے آپ نے کان لگانے ہیں اور خاموش رہنا ہے، یہ لفظ ہیں۔ اس وجہ سے حنفیہ کے ہاں سری اور جہری تمام نمازوں کے اندر خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سارے علماء کرام کا فاتحہ خلف الامام کے قائل ہیں، اور وہ اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بفاتحۃ الکتاب کا جو لفظ ہے اس سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ البتہ حنفیہ کے ہاں اس کے بالمقابل دوسری احادیث بھی ہیں جس میں اللہ جو ہے بفاتحۃ الکتاب و سورۃ معہ کا لفظ بھی ہے، تو یہ صراحتاً یہ بتا رہا ہے کہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا ایک تطبیق تو یہ ہو سکتی ہے جو حنفیہ کے ہاں جس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی تلاوت کرتا رہے اور دل میں جو تلاوت تو امام کی سنے اور دل میں ان کے معنی کے اوپر غور کرے، دل میں جو زبان سے نہ پڑھے، زبان نہ ہلے، صرف دل کے اندر پڑھے، تو دل کے اندر پڑھ سکتا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے میں۔ اور اسی طرح قرآن پڑھ رہا ہے تو جو ہے وہ قرآن بھی اگر دل میں ان کے معنی سوچ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ ایک مناسب طریقہ ہے توجہ حاصل، نماز کے اندر توجہ رکھنے کا بھی۔ تو البتہ یہ جو اختلافی مسائل ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ایک آدمی جو ہے وہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ان کو اس میں داخل کر سکیں جو 72 فرقوں والی کہانی ہے، تو یہ فرقے اس سے نہیں بنتے۔ یہ علمی استدلال جو ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے، ایک آدمی ایک استدلال کر رہا ہے، دوسرا آدمی دوسرا استدلال کر رہا ہے، اور پورے دلائل کے ساتھ، اور اپنی نفس کے لیے نہیں ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ حنفیہ کو جو ہے وہ ان کے ہاں سب سے پہلے قرآن کریم ہے کہ قرآن کریم کی دلیل جو ہے وہ سب سے اوپر درجے میں ہوتی ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حدیث ہوتی ہے، تو ایک طریقہ کار ہے۔ تو اب یہ جو عمل کیا جا رہا ہے یہ کسی امام کا قول یا اس کی وجہ سے نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آدمی ایک اللہ کی رضا کے لیے ایک طریقہ کار کے مطابق قرآن و حدیث سے جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ تو حنفی بھی قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جن پہ 1400 سال سے حنفی شافی یہ مسئلہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوا امت کے اندر، اور ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی وجہ سے جھگڑا کرنا یہ ایک انتہائی غلط بات ہے۔ جو فرقے ہونے کا جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ عقائدی بات ہے کہ عقائد کے اندر آدمی ایسی بات، عقائد میں آدمی جمہور کے عقیدوں سے ہٹ جاتا ہے، جمہور کے طریقہ کار سے ہٹ جاتا ہے تو وہ الگ فرقہ بنتا ہے، اور یہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت ہیں۔ حنفی بھی اہل سنت والجماعت ہیں، شافی بھی اہل سنت والجماعت ہیں، مالکی بھی اہل سنت والجماعت ہیں، حنبلی بھی اہل سنت والجماعت ہیں، اہل حدیث حضرات بھی اہل سنت والجماعت ہیں، سارے کے سارے اہل سنت والجماعت ہیں۔ عقائد جو ہے ان کے ایک ہیں، اور عملی طور پہ تھوڑا بہت اختلاف ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ عملی طور پہ تھوڑا بہت اختلاف باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ثابت ہے، اور آپ نے دونوں میں سے کسی کے اوپر جو ہے ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی، اس کا مطلب ایک جماعت نے ایک سمجھا، دوسرے نے دوسرا سمجھا، آپ نے کسی پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ اپنی سمجھ کے مطابق وہ مقصد ان کا اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ یہ ہم نے بلا وجہ اس کو فرقہ واریت بنایا ہوا ہے، یہ فرقہ واریت ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا۔ آگے جو صورت ہے سورہ انفال شروع ہو رہی ہے، اور سورہ انفال کے معنی یہ نفل سے ہے۔ نفل جو ہے نفل کہتے ہیں اضافے کو، جیسے ہم فرضوں کے بعد سنت پڑھتے ہیں اس کے بعد نفل پڑھتے ہیں، نفل معنی جو اضافی چیز ہے، فرض نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، پڑھ لیتے ہوئے ایک فائدے کی چیز ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ انفال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس سے مراد غنیمت لی گئی، کیونکہ مسلمان کا جو مقصد ہے وہ مال غنیمت نہیں ہے۔ مسلمان کا مقصد جو ہے ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی ہے، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی،
دو عالم سے کرتا ہے، یہ علامہ اقبال کے اشعار ہیں۔ تو اس طرح کے تو مقصد انفال کو، غنیمت کو انفال اس لیے کہا گیا کہ غنیمت مقصود نہیں ہوتی۔ مسلمان جنگ جو ہے غنیمت کے لیے نہیں کرتا، وہ مخصوص صورتحال میں جنگ کرتا ہے۔ ایسے ہی نہیں مسلمان جا کے تلوار لیتے ہیں تو بس کسی طرف چڑھائی کر دی۔ مسلمانوں کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے جنگ کا، بلا وجہ جنگ نہیں کرتے ہیں، اور کچھ اصول و قواعد ہیں تو جس کی وجہ سے جنگ ہوتی ہے، اور جنگ کے اندر بھی باقاعدہ اصول و قواعد ہیں، اور اس میں مقصد صرف اور صرف اللہ کے دین کی سربلندی ہے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا۔ تو البتہ یہ مال غنیمت جو ہے اس کے بارے میں پہلی امتوں کے اندر صورتحال یہ تھی کہ مال غنیمت وہ ان کو حکم یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے جا کے جو عبادت گاہ تھی وہاں پہ جا کے، ایک مخصوص جگہ ہوتی وہاں پہ جا کے رکھ دیتے، اور اس جہاد کے قبولیت کی نشانی یہ ہوتی کہ اللہ کی طرف سے ایک آگ آتی اور اس آگ کے غنیمت کو جلا دیتی۔ بعد میں جو ہے وہ غنیمت، وہ آگ آنا ختم ہوگی تو بھی وہ لوگ جو ہے اسے جلا دیتے تھے، اسے استعمال نہیں کرتے تھے مال غنیمت کو۔ تو یہ تو تھا ایک عام جو اس رواج چلا آ رہا تھا اہل کتاب کا۔ دوسری طرف ایک رواج تھا قریش کا۔ قریش کا رواج یہ تھا کہ جنگ کے اندر ان کے ہاں لڑنے والے کو حوصلہ افزائی کے لیے یہ اسے سہولت دی جاتی تھی کہ جو لڑنے والا ہے وہ دوسرے بندے کو، جس کو وہ قتل کرتا تھا تو اس کا سارا ساز و سامان وہ اس کو ملتا تھا، کوئی اس میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ جس نے جو لڑنے والا ہے، جس کو جو اس کا مقتول ہے، اس کا سارا سامان یہ اس کا شمار ہوگا۔ اب جب جنگ بدر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال غنیمت عطا فرمایا تو اب اس میں صحابہ میں دو طرح کے اقوال ہوئے۔ ایک تو یہ تھا کہ ہم جو مال غنیمت ملا ہے اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ تھا کہ بھائی جس کو قتل کیا اس کا مال غنیمت اس کو ملے گا۔ تو اب تیسرا بھی ایک تھا کہ بعض لوگ جو جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خدمتیں ان کے ذمہ لگائی ہوئی تھی، مثلا کوئی پہرے داری پہ تھا، کوئی سائیڈ میں کسی جگہ نگرانی پہ تھا، جنگ میں سارے لوگ لڑ نہیں رہے ہوتے اور بہت سارے بیک اپ میں ہوتے، تو اب ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم بھی لڑتے تو ہم بھی لڑ سکتے تھے، اور ہم بھی ایسے قتل کرتے تو غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں غنیمت کی تقسیم کے احکام ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ انفال ہے کہ کل الانفال للہ رسول۔ بیسیکلی جو غنیمت ہے وہ اللہ اور رسول کی ملکیت ہے، اور وہ جو جیسے اللہ اور رسول اس کی تقسیم کریں گے تو اس کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اس کا ایک طریقہ کار بتایا گیا، 5 حصے ہوتے ہیں مال غنیمت کے، اس میں سے 5واں حصہ پورا کا پورا بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے جو کہ مخصوص مدات میں خرچ ہوتا ہے۔ جو باقی 4 حصے ہوتے ہیں وہ ان کی تقسیم کا بھی طریقہ کار ہے، ان کو جو ہے وہ جنگ کے اندر مجاہدین میں برابر بھی تقسیم کیا جاتا ہے، کسی کے لیے اسپیشل انعام رکھا ہو تو وہ انعام بھی اسی میں سے دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف صورتوں کی تفصیلات اس میں موجود ہے۔ اب یہ جنگ بدر کے واقعے کا پس منظر اس صورت کے اندر ابتدا کے اندر ہے۔ اب جنگ بدر جو واقعہ ہوئی، اب اس کے لیے بھی یہاں پہ آپ یہ اتنی بات جانتے ہیں کہ مکہ جو ہے جنوب کے اندر واقع ہے اور مدینہ شمال کے اندر واقع ہے۔ اب مکہ کے لوگ جو ہے وہ تجارت کے لیے یا شام جاتے تھے یا عراق جاتے تھے۔ اب شام جاتے تھے تو مدینہ کے مغربی طرف سے گزرتے تھے، اور اگر انہوں نے عراق جانا ہے تو مدینہ کے مشرقی طرف سے گزرنا ہے، کیونکہ دونوں رستے جو ہے وہ مدینہ ایسے درمیان میں ہے، اور شام کا رستہ اس طرف کو ہے اور عراق کا رستہ اس طرف کو۔ عراق کو ایران کو جانا ہے تو اس میں اس طرف کو رستہ جا رہا ہے۔ تو ہم وہ مدینہ کے پاس سے گزرتے تھے، تو یہاں پہ مدینہ والوں کو یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ یہ ان کی رستہ کاٹ سکتے تھے اور ان کی تجارت کو ختم کر سکتے تھے۔ اب انہوں نے مدینہ کے لوگوں کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ ان کا جو ہے کمپنی کا جو تصور ہے وہ قریش کے اندر بہت پہلے سے موجود تھا، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ ایک ایسا علاقہ ہے جو چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، اور وہاں پہ صرف ایک تجارت ہو سکتی ہے، تجارت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اب ہر آدمی ظاہری بات ہے تجارت میں جا نہیں سکتا، تو انہوں نے کمپنی کا جو آج کے زمانے میں جو شیئرز والی جو صورتحال ہے یہ مکہ کے لوگوں کے پاس اس وقت موجود تھی۔ یہ ان کے یعنی ہر گھر کا جو بندہ ہے وہ اپنا اس میں جو تجارتی قافلہ جاتا تھا اس میں ہر گھر کے پیسے اس میں ہوتے تھے، ہر گھر کا بندہ جو ہے وہ اپنی جتنی وہ استعداد ہوتی وہ اپنی اس میں رقم ملاتا تھا کہ بھئی میری طرف سے اتنا تجارتی مال میرے پیسوں کا لے کے آنا۔ اب مثلا کسی نے 2 روپے دیے ہیں، کسی نے 10 روپے دیے ہیں، کسی نے 50 روپے دیے ہیں، تو وہ سارے ملا کے بعد میں جو ہے اس کا ایک حساب لگا لیا جاتا ہے کہ اتنی کل رقم اتنی ہوئی ہے، اس میں سے اتنے % اس کا ہے، اتنے % اس کا ہے، اتنے % اس کا ہے۔
تو پھر اس سے جو منافع ہوتا، جو اس سے فائدہ ہوتا، تو وہ سارا اسی پرسنٹ کے لحاظ سے اسے تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ تو اب یہ جو تجارتی جو قافلہ جا رہا تھا، اس میں یہ تجارتی قافلے کا خصوصی طور پہ ہدف یہ تھا کہ ہم نے یہ جو تجارت کرنی ہے، اس تجارت سے جو بھی ہمیں منافع ہوگا یہ ہم اپنے پرسنل استعمال میں نہیں لے کے آئیں گے، اور اس سے ہم مدینہ والوں کو ختم کریں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہماری تجارت کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہم نے یہ مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا۔ تو اس میں اب یہ جو جا رہا تھا قافلہ، ابو سفیان لے کے جا رہا تھا قافلہ، اور مدینہ سے ظاہری بات ہے شام کو جا رہے تھے یہ لوگ، تو مدینہ سے مغربی اس طرف سے یہ لوگ گزر رہے تھے، یعنی اس طرف سے ایسے یہ لوگ گزر رہے تھے۔ تو آپ جب گئے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا، تو اس کی واپسی میں مسلمانوں کو بھی علم تھا کہ ان کا یہ مقصد ہے کہ اس کے ذریعے سے مدینہ کے خلاف جو ہے یہ جنگ لڑیں گے اور ہتھیار وغیرہ ہاتھ کریں گے، تو اس قافلے کو روکنا ضروری تھا۔ تو مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو بھائی ہم جو ہے وہ قافلہ آ رہا ہے تو اس کو لینا ہے۔ اب قافلے کے اندر 40-50 آدمی تھے، یا زیادہ سے زیادہ 60-70 آدمی تھے، اتنے قافلے کے اندر کل آدمی تھے۔ اور ظاہری بات ہے قافلہ جو ہے وہ تجارتی قافلہ کوئی بہت بڑا تعداد میں نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ کوئی بہت زیادہ ساز و سامان، جنگی ساز و سامان نہیں ہوتا، کیونکہ تجارتی قافلہ اپنے آپ کو پرامن شو کرتا ہے۔ اگر اس کے جنگی مقاصد نظر آئیں تو ظاہری بات ہے کوئی اسے اپنے شہر میں، اپنے ملک میں نہیں آنے دے گا۔ تو یہ اتنی بڑی وہ جماعت نہیں تھی، تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم جو ہے یہ اس قافلے کو قابو کریں گے۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 قافلوں میں سے کوئی ایک دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اب بظاہر مسلمانوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ والا قافلہ ملے گا۔ اب مسلمان جو گھر سے گئے، یہاں سے 313 آدمی تھے، اور کیونکہ ان کا ارادہ لڑائی کرنے کا نہیں تھا، ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم ان کو گھیرا ڈال کے پکڑ لیں گے، یعنی 60-70 بندے ہیں، ان کو 200-300 بندے ہیں، تو وہ گھیرا ڈال کے پکڑیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، گھیرا ڈال کے پکڑ کے لے آئیں گے، ان کا جو مال تجارت ہے وہ بھی لے لیں گے، ان کا بھی فدیہ لیں گے، اور ایک یہ کہ ہمارے اوپر جو آنے والی مصیبت ہے اس سے بھی بچت ہو جائے گی، اور ایک اتنا بڑا جو ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن اب اس واقعے کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 قافلوں میں سے کسی ایک کا وعدہ کیا تھا، یہ کنفرم نہیں کیا تھا کہ تمہیں تجارتی قافلہ ملے گا۔ اب لیکن یہ کہ مسلمانوں کو یہ خواہش تھی کہ آسانی سے مل جائے، جس میں کوئی کانٹا بھی نہ چبھے، آرام سے کام ہو جائے گا، گھیرا ڈال کے پکڑیں گے اور پکڑ کے سامان لے کے آ جائیں گے۔ لیکن اب وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جاسوس بھیجے معلوم کرنے کے لیے۔ اب جس راستے سے گزرنا تھا انہوں نے، یعنی یہ بدر کا جو علاقہ ہے یہ مدینہ سے جنوب مغرب کے اندر واقع ہے، اور تقریباً 60-70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو اس علاقے میں اس طرف سے، اس راستے سے انہوں نے گزرنا تھا۔ اس راستے پہ آپ نے 2 جاسوس بھیجے دیکھنے کے لیے کہ وہ قافلہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا۔ تو وہ دیکھ کے آئے وہاں پہ، ان کو جو راستہ تھا، اب یہ جو راستہ جو آسان راستہ تھا، مکہ سے ڈائریکٹ جو راستہ تھا وہ مدینہ کے پاس سے گزرتا تھا، 60-70 کلومیٹر کے فاصلے سے گزرتا تھا، جبکہ یہاں سے اگر ہم سمندر دیکھیں تو وہ تقریباً یہاں سے 100 سے زیادہ کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ تو اب بظاہر انہوں نے جو راستہ لینا تھا جس راستے کا، اس میں اب وہ جو جاسوس گئے، اب ادھر سے ابو سفیان بہت ہوشیار تھا، بہت چالاک آدمی تھا، اور بڑی جو ہے اس کو واقفیت تھی تجارتی لحاظ سے۔ اسلام لانے سے پہلے وہ سردار تھا، اور اسلام لانے سے پہلے اسے ساری صورتحال سے وہ واقف تھا کہ کس طرح جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا ہے۔ تو اس نے بھی وہ خود آیا یہاں پہ دیکھنے کے لیے کہ آگے، ابھی قافلہ اس کا پیچھے تھا، اور وہ خود آگے آیا دیکھنے کے لیے کہ کیا صورتحال ہے۔ تو اس نے وہاں پہ مینگنیاں دیکھی، اونٹ کی، اور ان کو اس نے توڑا تو اس میں کھجور کی گٹھلیاں تھیں، اور یہ معروف تھا پورے علاقے میں کہ یہاں کھجور کی گٹھلیاں صرف جانوروں کو صرف مدینہ کے لوگ کھلاتے ہیں۔ تو اس سے اس کو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی قافلہ جو ہے ہمارے قافلے کے لیے جو یہاں پہ کوئی فخ ہے، کوئی بنا ہوا ہے صورتحال ہے، اور ہمیں جو ہے ہمارا قافلہ پکڑا جائے گا۔ تو اس نے فوراً سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے ایک اپنا نذیر اریان بھیجا، ایک آدمی جو عربوں کا طریقہ کار تھا، ایک تیز گھوڑی کے اوپر اسے بٹھا کے اسے بھیجا مکہ میں کہ بھئی مدینہ والوں نے حملہ کر دیا۔ یہاں پہ ابھی حملے کی صورتحال، ابھی یعنی جس جگہ پہ اس نے آنا اس سے 1 دن پہلے اس نے پتہ چل گیا، 1-2 دن پہلے اسے پتہ چل گیا کہ یہاں پہ مدینہ والے آ رہے ہیں۔ اور لیکن یہ کہ اس نے جو ہے پیغام یہ بھیجا کہ مدینہ والوں نے حملہ کر دیا تمہارے قافلے کے اوپر، جو تمہاری جو مالی تجارت ہے سب نے مال ڈالا ہوا اس میں، اور وہ انہوں نے لوٹ لیے۔ اب دوسری طرف اس نے پہلا کام یہ کر دیا، یہ بندہ تیز رفتار کے ساتھ 1-2 دن کے اندر یہ مکہ پہنچ گیا۔ دوسری طرف اس نے یہ کیا کہ اپنا جو راستہ تبدیل کر کے، جو عام راستہ تھا شام جانے کا، اس کی بجائے وہ سمندر کے پاس چلا گیا،
جو بالکل کنارہ ہے جہاں سے بظاہر بنی اسرائیل نے جو ہے یہاں پہ آئے تھے، جسے املج کا علاقہ کہتے ہیں، وہاں سے املج سے اور یہ جو اس علاقے سے ہوتا ہوا وہ سیدھا جدہ کے پاس آ کے پھر اس نے مکہ کی طرف آ گیا۔ تو اب یہ جو مکہ والے لوگ تھے ان کو پہلے ہی خطرہ تھا کہ مدینہ والے حملہ کر سکتے ہیں، تو یہ پہلے سے تیار تھے، جنگی ہتھیار پہن کے، زیریں بختر اور پورا ہتھیار وغیرہ لگا کے، اور 1000 آدمی ان کے وہاں پہ پہنچ گئے۔ تو اب یہ وہاں پہ جب پہنچے مقابلے کی صورتحال سامنے آئی۔ اب انہوں نے یہ پہلے پہنچ گئے بدر میں، میدان میں جس جگہ پہ مقابلہ ہونا تھا اس جگہ پہ یہ پہلے پہنچ گئے، اور پہنچ کے انہوں نے جو میدان کا جو اچھا علاقہ تھا، جو سخت زمین تھی، وہ انہوں نے قابو کر لی، اور مسلمانوں کے لیے جو علاقہ چھوڑا وہ ریتیلا علاقہ تھا۔ دوسرے نمبر پہ پانی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اب جو ہے ان کے لیے ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ تو اب ایسی صورتحال تھی۔ اب مسلمان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے صحابہ سے مشورہ لیا کہ اب بتاؤ کیا صورتحال ہے۔ تو مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم جو ہے وہ ایسے نہیں ہیں جیسے بنی اسرائیل تھے کہ انہوں نے کہا تھا موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ، ہم آگے بھی لڑیں گے، آپ سے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بائیں ہو کے لڑیں گے، اور ہم جو ہے آپ کے سامنے جو ہے اپنی جانیں جو ہے وہ آپ کے اوپر نچھاور کر دیں گے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بہت ساری معجزات دکھائے، فرشتے آنے کا وعدہ بھی ہوا، اور اس کے علاوہ فرشتے 1000 فرشتے اترے۔ اس کے علاوہ اور تھوڑی مسلمانوں کے لیے انہوں نے افواہیں بھی اڑا دی تھیں کہ یہ ادھر سے دوسری طرف سے جو نجد کے لوگ ہیں، نجد کا جو قبیلہ ہے وہ بھی آ رہا ہے ان کی کفار کی مدد کے لیے، اور یہ لوگ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب وہ افواہوں کی وجہ سے مسلمان ڈر رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5000 فرشتے بھی اتاریں گے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پہ صرف سب سے پہلا کام جو اپنی بدر کے خاص واقعات جو یہاں پہ مذکور ہیں اس میں ارشاد ہے اذ تستغیثون ربکم، جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ نے تمہاری بات قبول کی اور تمہارے لیے مدد میں 1000 فرشتے بھیجے، اور یہ خوشخبری کے لیے تھا اور تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے تھا۔ حقیقی مدد اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ اب جو میدان جنگ کی جو صورتحال ہے اس میں ارشاد ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، سب سے پہلا جنگ کے دن کام یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے اونگ آ گئی، تو اس کی وجہ سے مسلمان جو ہے سارے بالکل جنگ کی حالت میں جو ہے اونگ آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اترنے کی ایک نشانی سمجھی جاتی ہے کہ آدمی جب اونگ آ جائے، نیند آ جائے آدمی کو، مختصر سی نیند سے اللہ تعالیٰ ساری نیند پوری ہو جاتی ہے آدمی کی اور آدمی فریش ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ان کو بالکل جو ہے وہ فریش ہو گیا۔ پھر دوسرے نمبر پہ اللہ نے اوپر سے بارش برسا دی، تو وہ جو سارے جو کپڑے مٹی سے پریشان ہوئے تھے بارش کی وجہ سے وہ بالکل فریش ہو، نہانے کی وجہ سے نہا لیا اور بالکل صاف ستھرے ہو گئے۔ اور ساری جو وسوسے آئے ہوئے تھے آدمی جو ہے، یہ ایک کانفیڈنس کا اصول ہے کہ آپ جو ہے اگر کسی جگہ پہ آپ کو کانفیڈنس کی ضرورت ہے تو آپ نہا کے جائیں، اور جو ہے وہ یہ اللہ نے ایک پانی کے اندر وہ رکھی ہے کہ آپ جب تر و تازہ ہو کے جاتے ہیں تو آپ زیادہ کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں، آپ میں اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر ایک اعتماد کر دیا اور دلوں کو جوڑ دیا اور قدموں کو جما دیا۔ اب وہی زمین انہوں نے اپنے لیے جو میدان کا حصہ لیا تھا وہ سخت زمین لی تھی، مسلمانوں کو جو دی تھی ریتیلی زمین تھی۔ اب ریتیلی زمین میں آدمی لڑے گا تو اس کے پاؤں بیچ میں جم جائیں گے، وہ حرکت نہیں کر سکتا، تو وہ اس کو ایک ایڈوانٹیج میدان کا نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف ان کے پاس میدان کا جو ایڈوانٹیج ان کے پاس تھا، لیکن اللہ نے بارش برسائی تو وہ کیا ہوا، جو ان کے پاس جو سخت زمین تھی وہ چکنی ہو گئی، جو سخت زمین تھی بارش ہونے کی وجہ سے اس میں کیا ہوگی، پھسلن ہوگی، اور یہ جو ریتیلا علاقہ تھا اس میں بارش ہوئی تو بارش ہو کے یہ جو ہے سخت بن گئی، سخت زمین ہو گئی، یہاں پہ مسلمانوں کے پاؤں جم گئے اور جم کے انہوں نے لڑائی کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس میں سول کی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیا، فضربوا فوق الاعناق فاضربوا منهم كل بنان، تم ان کی گردنیں کاٹو اور ان کی ہر پوروں کے اوپر مارو، اور یہ اللہ کے ساتھ دشمنی کا نتیجہ ہے۔ تو اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی جو ہے وہ مٹی کی اٹھا کے پھینکی تھی اور وہ سارے کافروں کی آنکھوں میں پڑ گئی، اور ایک نیچے سے پاؤں پھسل رہے ہیں، آنکھوں سے دکھائی کچھ نہیں دے رہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ تو اس میں ارشاد ہے کہ وما رمیت اذ رمیت، محبوب جو آپ نے مٹھی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، ولکن اللہ رما،
بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا, تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزمائے. ان اللہ سمیع علیم. ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُهِينُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. آپ کا جو ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دشمن کتنا بڑا ہے, مصیبت کتنی بڑی ہے اور مقابلہ کتنا بڑا ہے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں. ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے کھڑے ہو جانا ہے بس اللہ کے حکم پہ, اللہ کے حکم کے لیے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے. آگے اللہ کا کام ہے, اللہ نے جو ہے وہ فیصلے کرنے ہیں, اور اللہ نے جو ہے وہ سامنے قوم بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم تھا کہ صرف تم نے جو ہے کھڑے ہونا ہے, اور اللہ تمہیں ارض مقدسہ دے دے گا. وہ کھڑے نہیں ہوئے اور 40 سال تک رولتے رہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے, حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کھڑے ہو گئے. اللہ نے دشمنوں کو وہاں پہ دشمنوں کے اوپر دھاک بٹھا دی, اور کہاں وہ ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے, وہاں پہ اس واقعے کے بعد وہ اپنے سے بالاتر سمجھنے لگ گئے. اور اس میں آخر میں یہ ذکر ہے کہ وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ. یہ لوگ مسجد میں ان کی جو نماز ہے یہ شور شرابہ کرتے ہیں اور یہ نماز نہیں پڑھتے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کی آزمائشیں لے کے آتے ہیں. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض, تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے ممتاز کر دیں, جو ہے جو غلط ہے اور صحیح ہے ان کو الگ الگ کر کے دکھا دیں. اور یہ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف, کافروں کو کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائیں, اپنی کفر سے باز آ جائیں تو اللہ پہلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور اگر یہ اپنے اس سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پہلوں کا جو حال کیا وہی ان کا ہوگا. اور یہ کہتے تھے, اس میں بدر کے واقعے کے بعد اس کا ذکر ہے کہ یہ کہتے تھے ان کان ھذا الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء, کہ یا اللہ اگر یہ نبی جو بات کر رہے ہیں یہ سچی ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا. تو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے محبوب آپ ادھر تھے, ہم وہاں پہ کیسے جو ہے پتھروں کی بارش برسا سکتے تھے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اور اللہ کسی قوم پہ اس وقت بھی عذاب نہیں بھیجتے جب وہ استغفار کر رہے ہوں. اور اب اللہ بھلا انہیں عذاب کیوں نہ دیتا جب انہوں نے مسجد حرام سے یہ روکتے ہیں اور اللہ کے دوست بھی نہیں ہیں. تو یہ یہاں پہ جب اس وقت وہاں پہ عذاب نہیں ہوا کیونکہ نبی ان کے ساتھ تھے, اور اب جب یہ سامنے آگے صراحتاً جو مشرک تھے, جو کافر تھے, وہ سامنے مقابلے کے اندر آ گئے, تو یہاں پہ اللہ نے ان کے اوپر ایسا عذاب دیا, ان کے 70 بڑے بڑے جو سردار تھے وہ مارے گئے, اور جو ہے 70 ان کے قیدی بنے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کلمہ بلند کر کے دکھا دیا. یہ 9واں پارہ ہے, 10واں انشاءاللہ کل کو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.